کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ پانی انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور صاف پانی کا حصول آج کل بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم راوی، سندھ اور ستلج کے زمیں زاد اپنی گھر کی نل کا پانی پی نہیں سکتے، نہ ابال کر نہ نتھار کر۔ ہم ملٹائی نیشنل کمپنیوں کو مہنگے داموں پیسے دے کر اپنا ہی پانی ان کی بوتلوں میں بھر کر خریدتے ہیں۔ جب اس پانی کی رپورٹ پبلک ہوتی ہے، سپریم کورٹ سے اس کی رپورٹ پبلک ہوتی ہے، تو ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پینے کا صاف پانی کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پینے کا صاف پانی حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو عام طور پر سب سے آسان ہے اور قابل عمل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پانی کو ابال کر پئیں۔ پانی کو ابال کر پینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ پانی کو ابالیں تو اس کو 20 منٹ تک ابلتا رہنے دیں۔ ایک دفعہ اس کو ابال آ جائے تو 20 منٹ تک مسلسل اس کو ابلتا رہنے دیں۔ 20 منٹ تک مسلسل ابلتے رہنے کی وجہ سے پانی کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں مکمل طور پر مر چکے ہوتے ہیں اور اس کی امپیورٹیز بھی پانی سے الگ ہو چکی ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ 95 to 98% پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے اور پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہر کوئی اس پانی کو صاف کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کا پانی کو اسی طرح ابال سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ فلٹریشن کا ہے۔ اب فلٹر مارکیٹ کے اندر کافی قسموں کے آ چکے ہیں۔ ایک سینڈ فلٹر ہے، ایک چاک فلٹر ہے کہ وہ چاک کا ایک فلٹر بنا ہوتا ہے اور پانی اس سے فلٹر ہو کے آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ مٹی اور ڈسٹ کو تو، اور سینڈ پارٹیکلز یا سٹون جو ہوتے ہیں یا کوئی بڑے آرگنزم، اس کو تو فلٹر کر سکتا ہے، لیکن امپیورٹیز کو اور جو چھوٹے مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں اس کو پیوریفائی نہیں کر سکتا۔ اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا جو فلٹر ہے جس کو ریورس آسموسس یا آر او فلٹر پلانٹ یا آر او فلٹر کہتے ہیں، وہ انسٹال کر لیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس میں ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، ممبرین ہوتی ہے، جس طرح ایک ایگ ممبرین ہوتی ہے اس طرح کی ایک باریک سی ممبرین ہوتی ہے۔ پانی ایک سائڈ پہ سٹور ہوتا ہے اور دوسری سائڈ سے وہ فلٹر ہو کے دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ اس کے پورز اتنے باریک ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے آرگنزمز کو بھی، جراثیم کو بھی پاس ہونے میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح پانی صاف ستھرا بغیر امپیورٹیز کے دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہے اور وہ ہمیں پیور فارم میں مل جاتا ہے۔ یہ فلٹریشن کا جو طریقہ ہے یہ سب سے بہترین ہے، اور اس طریقے سے فلٹر کیا ہوا پانی صحت کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا فلٹر بہت سارے لوگوں کو اویلیبل بھی نہیں ہوتا، اس لیے پانی کو جن لوگوں کو یہ فلٹر پلانٹ اویلیبل ہے وہ ضرور اپنے گھروں میں انسٹال کروائیں، اور جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے وہ پانی کو ابال کر پی سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس فلٹر کو انسٹال کیا ہوا ہے ان کو بھی چاہیے کہ 1-1.5 سال کے بعد اس کی مینٹیننس لازمی کروا لیں۔ بعض اوقات ممبرین جو ہوتی ہے وہ چوک ہو چکی ہوتی ہے، کچھ ٹائم کے اوپر ممبرین کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اس کی کلیننس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح اس کو 1-1.5 سال کے بعد اس کی مینٹیننس لازمی کروا لینی چاہیے۔ اب تیسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے بھی بہت جگہ پہ فلٹریشن پلانٹ انسٹال کیے ہوئے ہیں۔ اس میں 2 قسم کی قباہتیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جس فلٹر جو آپ کے گھر کے پاس جو فلٹریشن پلانٹ ہے اس پانی کا سیمپل کسی لیبارٹری میں چیک کروا سکتے ہیں۔ اگر تو وہ صحت کے لیے بالکل ٹھیک ہے تو اس کو استعمال کر لیجئے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی فلٹریشن پلانٹ ہے اول تو وہ بہت دیر سے انسٹال کیے ہوتے ہیں اور اس کی کوئی مینٹیننس نہیں ہوتی، یا بعض اوقات فلٹریشن پلانٹ کی تو مینٹیننس ہوتی ہے لیکن جو فلٹریشن واٹر جو سپلائی کرتے ہیں وہ ٹیپ اور وہ نل، اس کے اندر رسٹ جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو اینڈ پروڈکٹ ہمیں پانی مل رہا ہوتا ہے وہ امپیورٹیز والا ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس پانی کا سیمپل اپنے قریبی لیبارٹری میں چیک کروا دیجئے، اگر تو وہ ٹھیک ہے تو اسے استعمال کر لیں۔ لیکن تقریباً میرے اندازے کے مطابق 80 to 90% گورنمنٹ کے جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ بھی کوئی اچھا پانی نہیں دے رہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلٹریشن پلانٹ لگوا لیں، اپنے گھر انسٹال کروا لیں، چھوٹے پیمانے کا کروا لیں، اگر نہیں کر سکتے تو پانی کو ابال کر پئیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو پانی کو خرید کر پیا جا سکتا ہے، جیسے کہ نیسلے ہو گیا، ایکوافینا ہو گیا، یہ اور بہت ساری کمپنیز، لوکل کمپنیز بھی آج کل منرل واٹر کے نام پہ سپلائی کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس بھی کمپنی کا آپ لیں اس کے بارے میں اس کی مکمل تحقیق کر لیں، وہ پانی آپ لیبارٹری میں چیک بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر تو وہ کسی ملٹائی نیشنل، کسی نون کمپنی کا ہے تو اس کے بارے میں رپورٹ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی میسر ہو سکتی ہے
پچھلے دنوں پانی کی مختلف کمپنیوں کے بارے میں جو ڈیٹا تھا، ان کی جو انیشیل رپورٹ تھی، انالیسس رپورٹ، وہ بھی پبلک ہوئی تھی، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو کمپنی اس معیار پہ پورا اترتی ہے اس کا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو ہمارا ہی پانی بوتلوں کے اندر بھر کر ہمیں مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں، وہ فلٹریشن بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انہی جو منرل واٹر ہے ان کی بوٹلز کے اندر نیچے کائی بھی جمی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو بھی لیتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ آیا وہ پانی صاف ہے یا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔